اندرونی حصہ دیکھو، اس میں کیڑے رینگ رہے ہیں اور اس کے بدن کو کھا رہے ہیں، اس کے بدن سے پیپ جاری ہے، سخت بدبو آ رہی ہے، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہے. ہائے غور تو کرو، یہی مردہ جب زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا. راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حکمت طاری ہو گئی، آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. اسلامی بھائیوں، جو قبرستان ہے ہمارے سامنے ہی ہے، جو بظاہر بہت خاموش نظر آتا ہے، بہت خاموش، لیکن دن رات یہاں پر سناٹا چھایا رہتا ہے. یہ اندر سے ایسے خاموش نہیں ہوتا. اتنا سناٹا، اتنی خاموشی اس شہر قبرستان میں دکھتی ہے، اتنی خاموشی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. ان قبروں کے اندر پورا پورا جہان آباد ہے. کوئی قبر اندر سے جنت کا باغ ہے تو کوئی جہنم کا گھڑا ہے. کسی قبر میں جنتی پھول لہرا رہے ہیں، کسی میں آگ بھڑک رہی ہے. کوئی خوش نصیب قبر میں جنتی جھولے جھول رہا ہے، کوئی آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس خاموش شہر کے اندر بھی ایک شور برپا ہے. کہیں خوشیوں کا سما ہے، کہیں چیخو بخار مچی ہوئی ہے. ہاں، ہمارے کانوں کا قصور ہے، یہ سب کچھ سن نہیں سکتے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہاں فلاں فلاں دفن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں. فرمایا بے شک اب فلاں کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا. بے شک اس کی قبر آگ سے بھر گئی. اس نے ایک زوردار چیخ ماری ہے، اسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق نے سنا ہے. قبر میں اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب. سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب. آمین. روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ شخص کفن چرایا کرتا تھا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی اور پچھلے گناہ چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کفن چرانے کے دوران تم نے کوئی عبرتناک بات دیکھی ہو تو بتاؤ. اس پر کفن چور نے 3 قبروں کے اندرونی حالات بیان فرمائے. اس نے کہا کہ ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں دل دہلا دینے والا منظر تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں، اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے. اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا. یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے لگا. مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے اور سن مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. میں نے مردے کی پکار سن کر حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے. میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں. میں شرابی اور زانی تھا، اسی بدمستی کی حالت میں مر گیا، اب عذاب میں گرفتار ہوں. اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا کہ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا. اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی.
فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے. اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا, بھائی میں سخت پیاسا ہوں, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. فرشتوں نے مجھ سے کہا, خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا. پھر جب میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا, تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس سے جواب دیا, میں مسلمان تھا, مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی اور میری طرح بہت سے گنہگار عذاب میں گرفتار ہیں. اللہ اکبر. کفن چور نے مزید کہا, اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا. وسیع مطلب بہت بڑا, بہت دور تک, اور ایک نہایت ہی خوبصورت باغ ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں. ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ کے مزے لوٹ رہا ہے. میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا, میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ جو شخص 10 محرم شریف کے دن 6 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لہذا میں ہر سال 10 محرم کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا ہی ایک عبرتناک واقعہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ بھی پیش آیا. ہوا یوں, ایک مرتبہ ایک شخص خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس آیا. یہ بھی کفن چور تھا اور چاہتا تھا کہ اب کفن چوری سے توبہ کر لے. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے قبر کے عبرتناک حالات بتائے. کہا, اے خلیفہ وقت, آج رات تو میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا. کفن چور نے کہا کہ کفن چور کی نیت سے میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا. میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا, ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا. کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مردے سے عذاب کی وجہ تو پوچھ لو. میں نے گھبرا کر کہا, مجھ میں ہمت نہیں, تم ہی بتاؤ. آواز آئی, یہ شخص شرابی اور زانی تھا. کفن چور نے کہا کہ دوسری قبر کا حال یہ تھا کہ دوسری قبر کھودی تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. غیب سے آواز آئی, یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام روزی کماتا تھا. کفن چور نے کہا کہ تیسری قبر جب میں نے کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا. مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا. اس کو گدی کہتے ہیں, گردن کے پچھلے حصے. اس کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور جسم میں آگ کی کیلیں ڈھکی ہوئی تھی. غیبی آواز نے بتایا کہ یہ غیبت کرتا, چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا. چوتھی قبر کا حال اس نے بتایا کہ جب میں نے چوتھی قبر کھودی تو نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا. مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑے سے مار رہے. مجھ پر ایک دم خوف طاری ہو گیا. میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے دونوں کانوں میں غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور رمضان کے روزوں میں سستی کرتا تھا. جب میں نے 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت پہلی 4 قبروں سے بالکل الٹ تھی. قبر حد نظر تک وسیع تھی. اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا تھا. غیبی آواز نے بتایا کہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز روزے کا سختی سے پابند تھا. یا عاشقان رسول, یہ قبروں کے اندرونی حالات ہیں. اور فرمائیے, یہ خاموش نظر آنے والی مٹی کی ڈھیریاں اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں, مگر افسوس ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. یاد رکھیے, ہمیں فکر ہو یا نہ ہو, ہم تیاری کریں یا نہ کریں, ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں, اب ہمیں مرنا ہی پڑے گا.
قبر میں اترنا ہی پڑے گا، اپنی کرنے کا پھل بھگتنا ہی پڑے گا. ہم چاہے لاکھ جتن کر لیں، 1000 کوششیں کریں، جتنا مرضی چاہے بھاگ لیں، ہم اپنے اعمال سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ہمیں اپنی کرنی کے نتائج کا سامنا کرنا ہی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ پارہ 29 سورہ مدثر 38 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے. معلوم ہوا ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے. جو بھی اس دنیا میں پیدا ہو گیا اس نے قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. منقول ہے کہ قبر روزانہ 7 بار یہ اعلان کرتی ہے. قبر روزانہ 7 بار یہ اعلان کرتی ہے، اے کمزور آدمی، مجھ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں خود پر رحم کر لے. بے شک جب تو مجھ میں پہنچے گا، اگر تو اپنے رب کا فرما بردار ہوا تو میں تجھ پر رحم کروں گی، تو مجھ میں خوشی دیکھے گا. اگر تو نے خود پر رحم نہیں کیا تو میں بھی تجھ پر رحم نہیں کروں گی. اے کمزور انسان، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں اور اس کے ساتھ لمبے عرصے تک شرمندگی بھی ہے. میں وحشت و تنہائی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ شدت و سختی بھی ہے. میں پیاس کا گھر ہوں، اس کے ساتھ ہولناک اندھیرا بھی ہے. میں تنگی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ خوفناک بچھو بھی ہیں. اے ابن آدم، خبردار تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. بے شک تجھے مجھ میں آنا ہے، میں آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہوں. اگر تو نے مجھ سے نجات پا لی تو ہر خوفناک مرحلے سے نجات پا لو گے. اے ابن آدم، میں غضب کا مقام ہوں. میں کسی جوان کی جوانی، کسی چھوٹے کے چھوٹا ہونے اور کسی بوڑھے کے بڑھاپے پر رحم نہیں کرتی. ہاں، میں اس پر رحم نہیں کرتی جو خود اپنے حال پر رحم نہیں کرتا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے. ارشاد فرمایا، رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے. میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا. اس کے سامنے ایک آدمی تھا. فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑک جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے. آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے پڑے آدمی کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا اور کان تک لے جاتا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتے بولے آگے تشریف لے چلیے. میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی. اس میں بے لباس لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے. جو بھی نہر سے باہر جھانکتا اسے وہ ڈھیلا مارتے جس سے وہ واپس نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتا.
میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا، چھوٹا تھا۔ اس میں بے لباس لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ دی اور پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں جن کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے۔ جوانوں کے منہوں نتنوں، جو ان کے منہوں نتنوں آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ واپس وہیں ڈال دیتا۔ آخر میں ان تمام ہولناک مناظر کے متعلق بتایا گیا کہ پہلا شخص جس پر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جس کا سر اور دماغ ایک جانب تھا، وہ پتھر دوسری جانب گر جاتا، یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا۔ اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ ایک سائڈ سے ایک فرشتہ زوردار ایک پتھر ایک شخص کے اوپر مار رہا تھا جس سے اس کا دماغ ایک طرف گر جاتا اور پتھر ایک طرف لڑک جاتا۔ ایک اس شخص کی سزا تھی جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازوں میں سستی کرتا تھا۔ پھر فرمایا اور وہ دوسرا شخص جس کی باچیں لوہے کی سلاخوں سے چیری جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے چغل خوری کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وہ تیسرا شخص جس کو نہر سے نکلنے کی کوشش پر پتھر پڑ رہے تھے، وہ سود خور ہے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور وہ شخص جو چوتھا منظر آپ نے دیکھا جہاں لوگ بے لباس تھے، وہ لوگ بدکار تھے، جو بدبو آ رہی تھی ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پانچویں منظر میں جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط جیسا گندا کام کرنے والے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور چھٹے مقام پر جو آگ کا قید خانہ تھا، آگ سے بھرا ہوا زمین میں جو قید خانہ تھا وہ جہنم تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے یہ عالم برزخ کے حالات ہیں۔ یہ جو ہم نے حالات سنے کہ ایک شخص کو یہ سزا دی جائے گی، جو چغل خور ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی، جو عشاء کی نماز اور دیگر نمازوں میں سستی کرتا ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی، یہ ساری سزائیں جہنم سے پہلے کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جہنم میں ان کو یہ سزا ملے گی، یہ سزا قبر کے اندر کی ہے۔ جو ہم اتنے شانت دیکھ رہے ہیں، اتنا خاموش شہر دیکھ رہے ہیں قبرستان کو، یہ اس چیز کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے لے گئے تھے، کسی دوسرے شخص کا بیان کیا ہوا چیز نہیں ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا، جو شخص چغل خوری کرے گا، جو شخص سود کھائے گا، جو شخص حرام کام کرے گا، جو شخص قوم لوط کی طرح کام کرے گا، ان سب کو ایسی سزا ملے گی۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف، اللہ میری مقبول معذرت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت و مداومت فرما، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم زندہ ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کر کے پچھلے گناہ بخشوا سکتے ہیں، نیک کام کر کے
قبر روشن کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں. اگر یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی، روح جسم سے نکال لی گئی، تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور زار و قطار رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی. فرمایا اس کے لیے تیاری کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کی اور جب تدفین ہو گئی قبر کے سرہانے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. جو معصوم ہیں، جو اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں، انہی کے صدقے ہمیں زندگی ملی، انہی کے صدقے یہ دنیا بنی. کیا ان کو عذاب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ علماء و حفیظ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ رب اپنے محبوب کو تکلیف دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشکبار ہونا، یہ ہم گنہگار امت کے لیے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم جو دن بھر یہ گناہوں میں مشغول ہیں، دن بھر جو اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی کو بس رات کو سوتے ہوئے موبائل، صبح اٹھتے ہیں تو موبائل، دوپہر میں غلط چیزیں، شام کو غلط چیزیں، رات کو پھر موبائل اور پھر سو جائیں. مؤذن اذان دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جائیں گے، ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے. آپ بھی اس دنیا میں ہیں، میں بھی اس دنیا میں رہنے والا ہوں. ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی؟ ہر شخص کسی اور کی طرف دیکھنا، کسی اور کی طرف سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے. ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر بزرگ کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے اعمال کی فکر خود ہونی چاہیے. کوئی کسی کے اعمال کی طرف، کوئی کسی کے لیے قبر میں ساتھ دینے نہیں آئے گا. قبر میں ساتھ صرف اعمال جائیں گے. کیا جائیں گے؟ صرف اعمال ساتھ جائیں گے. کیا ہم میں سے کوئی شخص، ہم اپنے والد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم قبر میں اس کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وحشت ہے، اس قبر کا ڈر ہے. ڈر ہے ابھی ہم زندہ ہیں، تو جس ڈر سے ہم گھبرا رہے ہیں، جس قبر کی تنگی سے ابھی ہم ڈر رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ جب ہم اپنے والد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتے تو کوئی ہمارے ساتھ کیسے آئے گا؟ ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال آئیں گے اور کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اصل حقیقت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے منصوبے، بہت سارے پلانز ہیں، کہ ہمارے دلوں میں بہت سارے خواب ہوں گے. ہم روزانہ اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے، بہت سارے نئے نئے منصوبے تیار کرتے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، پھر اس کے بعد کوئی منصوبہ، کوئی خواب باقی نہیں رہ جائے گا. تب صرف ایک ہی چیز باقی ہوگی، وہ ہمارے اعمال ہیں. لہذا ہم نے اس دنیا میں آگے چل کر کیا کرنا ہے؟ اگر اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا کاروبار، یہ سب ہمارے مستقبل کی سوچ ہے، لیکن ہمارا عمل ہماری آج کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنی دنیاوی مستقبل تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے، اس کی کسی کو خبر نہیں. لیکن ہم قبر میں ضرور اتریں گے، اپنے اعمال ساتھ لے کر اتریں گے. یہ ہر مسلمان جانتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ آج اور ابھی سے اعمال کی فکر شروع کر دیں. ایک مرتبہ حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے
آپ کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، اس نوجوان پر کچھ غفلت طاری تھی، چنانچہ وہ قبر جو میت کے لیے تیار کی گئی، حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے اس نوجوان کو فرمایا اپنے گھر کے اندر جھانک کر دیکھو۔ نوجوان نے قبر میں جھانکا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ بولا ایک تنگ و تاریک گھر ہے جس میں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ اہل و عیال ہے، جبکہ میری اس دنیاوی گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اہل خانہ بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر آج تو پلٹ کر اس دنیاوی گھر میں چلے بھی گئے تب بھی تمہیں ایک دن اسی تنگ و تاریک گھر میں آنا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس گھر کی تیاری ابھی سے کر لو۔ عاشقان رسول، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے بچنا نصیب کرے۔ اپنی قبر کی فکر ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی، لہٰذا اچھا یہ ہے کہ ہم آج اور ابھی سے قبر سنوارنے، قبر کو روشن کرنے کی تیاری میں لگ جائیں۔ چند کام جو قبر میں کام آنے والے ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھیے، سب سے پہلا کام اپنا عقیدہ درست رکھیے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیے، کیونکہ قبر میں اصل امتحان عقیدے کا ہی ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب بھی ہوگا، مگر قیامت والے دن البتہ قبر کے امتحان میں 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس ہستی یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ تینوں سوال عقیدے کے ہی ہیں، لہذا اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ اللہ پاک سے متعلق، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اللہ پاک کی کتابوں اور اس کے رسولوں، فرشتوں کے متعلق، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق ہمیشہ وہی عقیدہ رکھیں جو صدیوں سے عاشقان رسول، علماء کرام کا عقیدہ رہا ہے۔ اگر ہم درست اسلامی عقائد اپنائیں اور ان پر ہمیشہ قائم رہیں، انشاءاللہ الکریم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے دور کے مجدد اور بڑے عالم، مفسر محدث حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مفسر قرآن حضرت ابو قاسم بن ہبت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمارے ایک ہم مکتب یعنی کلاس فیلو کا انتقال ہوا، تو استاد صاحب نے ان سے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا گیا۔ استاد صاحب نے پوچھا کہ نکیرین یعنی قبر میں سوالات پوچھنے والے فرشتوں کے ساتھ کیسی گزری؟ اس نے کہا استاد صاحب جب نکیرین نے مجھے پٹا کر پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ ڈال دیا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دو۔ بس ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس نے ہمیں بہت بڑی قسم دی، لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی بادشاہ ہے بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے 2 جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اہل بیت اصحاب و اہل بیت کا۔
ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی ہر صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت عثمان غنی بھی جنتی جنتی ہے حسن و حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح تلاوت کی عادت بنائیے، تلاوت قرآن کی عادت بنائیے. بالخصوص روزانہ رات کو سورہ ملک شریف لازمی پڑھ لیا کیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ اس سورۃ مبارک کو عذاب قبر سے بچانے والی سورت فرمایا گیا. 30 آیات ہیں، 5 سے زیادہ منٹ نہیں لگیں گے. جب روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 5 منٹ، جب پہلی بار پڑھیں گے تو 5 7 10 منٹ لگیں گے. جب آپ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے تو مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، آسانی سے پڑھی جائے گی. جو حافظ ہے وہ اور بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا روزانہ کم از کم ایک مرتبہ سورہ ملک شریف لازمی پڑھ لیا کیجیے. 5 نمازیں پابندی وقت کے ساتھ باجماعت مسجد میں ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. روزے رکھنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عذاب قبر سے بچنے کے اسباب میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی غیب داں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب مردے قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر مومن ہو تو نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ اس کے دائیں، روزہ اس کے بائیں، اور دیگر بھلائیاں نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے قدموں کی جانب آ جاتے ہیں. سر کی طرف سے عذاب آئے تو نماز کہتی ہے یہاں تیرے لیے کوئی راہ نہیں. دائیں جانب سے آئے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری جانب سے بھی تجھے راستہ نہیں ملے گا. بائیں جانب سے آئے تو روزہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہاں سے داخل نہیں ہونے دوں گا. پھر عذاب قدموں کی جانب سے آتا ہے تو بھلائیاں نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی تجھے کوئی راستہ نہیں ملنے والا ہے. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. نار دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. اللہ پاک میں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، اپنے عقائد ہر دم پختہ رکھنے، برے عقائد اور برے اعمال والوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کاش پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عذاب قبر سے نجات مل جائے. کاش شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو اور بلا حساب جنت میں پہنچ پانے میں کامیاب ہو جائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ بیان میں جو کچھ غلطی ہوئی خطا ہوئی اسے معاف فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی